اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علی حجویری مسجد سے، جہاں پہ میرے ساتھ ہیں صاحبزادہ الحاج محمد رفیق چشتی سیالوی صاحب، چیئرمین ہے، سرپرست ہے پیغام عشق رسول انٹرنیشنل کے۔ تو آئیے آج کا پیغام دیں گے آپ کو، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ سامعین، ناظرین، ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک سے جتنے بھی لوگ سننے والے، دیکھنے والے، اور ان کے نیٹ ورک کی وجہ سے الحمدللہ جو ان کے ساتھ منسلک ہیں اور ہمارے ساتھ، اور پھر یہ سلسلہ سمجھے کہ لاکھوں کی تعداد میں چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ بھائی ایوب صاحب کو جاتا ہے۔ الحاج محمد ایوب صاحب اور ہمارے دوسرے جتنے بھی ہیں سننے والے، دیکھنے والے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذو الحج شریف کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد چونکہ آج 26 ذو الحج شریف ہے، تو اس ماہ مبارکہ میں بھی جہاں حج ہے، جہاں قربانی ہے، اور وہیں اسی ماہ مبارکہ میں دو ایسی شخصیات جن میں ایک داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے سسر مصطفیٰ، یعنی کون؟ مراد رسول، سب صحابہ کبار علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور یہ مراد ہے۔ مراد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کر لیا۔ کون؟ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی ادھر ابو جہل نے میٹنگ کال کی، بلایا گیا سب کو، بڑے بڑے لوگوں کو، کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے یا جس کو وہ دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، تو اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ تو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جاتا ہوں معاذ اللہ اس کا سر لے کے آتا ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیں سامعین، ناظرین، صحابہ کبار علیہم الرضوان، اہل بیت رسول، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ہم تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پہنچا، سرکار کی شریعت پہنچی، قرآن پہنچا، سرکار کے فرمان پہنچے، اور ان نفوس قدسیہ کا امت مصطفیٰ پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں معاذ اللہ اس کا سر لے کے آتا ہوں۔ اب دیکھیں، صرف اشارہ کرتا ہوں، جناب عمر نکلے، ہاتھ میں تلوار، ویسے بھی ان کے نام کا وہاں بہت ہی روب تھا، دبدبا تھا کفر میں، اور جب وہ نکلے راستے میں صحابی ملے، کہا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ صرف اشارہ کر کے میں آگے پھر ان کی عظمت و شان کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں، یہ بھی ان کی عظمت ہے، سبحان اللہ اکبر۔ کہا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سامعین، ناظرین، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ دعا کسی بھی وقت کریں، 24 آور کریں، قبول ہوتی ہے، لیکن عام مومن، عام کلمہ پڑھنے والا دعا کرے قبول ہوتی ہے۔ تو جن کے صدقے یہ ساری کائنات معرض وجود میں آئی، اور جن کے اشارے سے یہ سارا نظام چلتا ہے، کون ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اللہ اکبر آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ دو عمروں میں سے یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان کو اسلام کے لیے وقف کر دے، طاقتور تھے، اللہ اکبر۔ اللہ۔ صحابی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا معاذ اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا پہلے ایسے کر، اپنے گھر کی خبر لے، تیری ہمشیرہ اور تیرا بہنوئی اسی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ گئے دروازے پہ تو اندر سے آواز آ رہی تھی قرآن کریم کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن پتھروں کے سامنے پڑھا جائے، پتھر موم ہو جاتے ہیں، اور جانوروں کے سامنے پڑھا جائے، جانور وہیں ٹھہر جاتے ہیں، تو پھر مسلمان نہیں انسان اور ان کا اسلام لانے کا یہ قرآن بھی سبب بنا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اسلام لانے کا۔ اور جب بہن قرآن سنا تو قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں تلاوت اتر گئی اور قرآن اثر کر گیا۔ بہت لمبی بات ہے، صرف مختصر اندر گئے، دروازہ کھولا، بہنوئی نے کہا جی اوراق چھپا دو، کیوں؟ عمر سختی کرے گا رضی اللہ عنہ، اور میں نہیں۔ کہا بہن کیا کر رہی تھی؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ سامعین، ناظرین، میرے بہن بھائی مسلمان بیٹے بزرگ بیٹیاں، یہ قرآن کو صرف گھر میں الماری کی زینت نہ بناؤ، اس کی تلاوت کرو، کیا اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور جتنی محبت سے اس کی تلاوت کرو گے اللہ کی طرف سے رحمتیں اتنی ہی تیزی سے نازل ہوگی۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب نے کہا بہن اس کی تلاوت ذرا مجھے بھی سناؤ۔ کہا تو ناپاک ہے، تو پلید ہے، اور یہ کلام پاک ہے، پہلے وضو کر، غسل کر، پھر آ بیٹھ، میں قرآن تمہیں سناتی ہوں۔ اور جب وضو کر کے غسل کر کے آئے تو ایک چھوٹی سی چارپائی تھی، اس کے اوپر بیٹھنا کہ نانا اس کے اوپر نہیں بیٹھنا۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی ہے، وہ جہاں آ کے بیٹھ کے تشریف فرما ہو کہ مجھے قرآن کی تلاوت سنا کے جاتے ہیں، سبق سنا کے جاتے ہیں، سبق دے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب کے اوپر قرآن کی تلاوت کا اثر ہوا۔ کہا بہن ایسے کر، جہاں سے جتھوں توڑے نے تسا نے اے پھل نوری وچ اس گلزار دے لے چلو، اور جتھے حق دے سوچتے ہیں تل دے وچ اس بازار دے لے چلو، متا عمر دی عمر برباد جائے، جتھے حق دے سودے تل دے نے اتھے اس بازار کے لے چلو۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مختصر میں کرتا ہوں، یہ بھی خلیفہ دوم ہے، اور یہ وہ ہے جب کلمہ توحید و رسالت پڑھ لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن کو کہا آج اذان کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے کہو، کیوں؟ آج لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کے قدموں پہ عمر بن خطاب جو ہے وہ اپنا سر جھکا چکے ہیں۔ اتنے جلیل القدر اور اتنے دبنگ دلیر، اور یعنی شیطان بھی آپ کے سائے سے بھاگتا تھا۔ تو جناب سیدنا عمر بن خطاب جا رہے تھے، صحابہ نے عرض کی حضور عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تو تیرے اور میرے نبی غیب دان نبی، میں مسجد علی حجویری برمنگھم میں بیٹھ کر بھائی ایوب صاحب بڑی ذمہ داری سر کر رہا ہوں، میں جہاں بیٹھا ہوں آپ کا اور میرا نبی، نبیوں کا نبی، مدینہ المنورہ میں گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہو کر، اور وہ گنبد خضرا جہاں ایک طرف سیدنا عمر بن خطاب اور دوسری طرف جناب سیدنا صدیق باکمال بھی آرام کر رہے ہیں، اور وہ اماں عائشہ پاک کا حجرہ ہے جسے ہم روضہ رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عمر برے ارادے سے آ رہے ہیں تو اسی کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ جب قریب آئے صحابہ نے نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کیا، اور عمر بن خطاب نے اپنا قدم، اپنا سر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکا دیا اور کلمہ توحید اور رسالت پڑھ لیا، اور پھر وہ مقام بھی ملا، سسر مصطفیٰ بھی بنے، اور پھر وہ مقام بھی ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دریائے نیل جو ہر سال کے بعد ایک خوبصورت دوشیزہ کو لیتا ہے، پھر پانی بہاتا ہے،
جناب سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں یہ ایک میرا رکا لے جاؤ، جا کے دریا کی خشکی میں اس کو پھینک دو۔ لکھا کیا تھا؟ اے دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، نہیں وگرنہ عمر کے درے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ کا وہ درہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آج غیروں نے لکھا اگر یہ تھوڑا سا وقت اور گزار دیتے تو یہ جو اسلام پھیلا ہوا ہے اور اس سے کہیں 3 گنا اور زیادہ اسلام پھیل جاتا۔ جناب عمر بن خطاب وہ صحابی رسول ہے، وہ سسر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا میں آج آرام فرما ہے۔ اور وہ جناب عمر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی آپ کی نگاہ بصیرت دیکھیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ادھر ایک مجاہد ہے، صحابی ہے، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے منبر مصطفیٰ پہ کھڑے ہیں، فرماتے یا ساریت الجبل۔ اس وقت بھائی ایوب صاحب یہ کوئی ٹیلی فون سسٹم اور ای میل وغیرہ یہ نیٹ ورک کا نظام نہیں تھا، لیکن نگاہوں کی ولایت، نگاہوں کی روشنی دیکھ رہی تھی کہ پہاڑ کی دوسری طرف ساریہ ہے، اور فرمایا پہاڑ کی اول لے لے کہیں تم پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ میں ذمہ داری سے کرتا ہوں، وہ غلام مصطفیٰ، وہ خادم مصطفیٰ، وہ سسر مصطفیٰ، خلیفہ دوم یعنی سیدنا عمر بن خطاب آج گنبد خضرا میں آرام فرما ہو کے ہمیں ملاحظہ فرما رہے سرکار کے معیت میں، سرکار کے گنبد خضرا میں، اما عائشہ پاک کے حجرہ میں، مسجد نبوی شریف میں، مدینہ المنورہ میں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ جمعۃ المبارک، اور یہ یاد رکھیں نبی کے ہر صحابی کو ہم مانتے ہیں، اور نبی کی ازواج مطہرات پر آج بہت سے شور مچے ہوئے ہیں، نامعلوم یہ شور کیسے ہے، کیوں ہے؟ ہم مسلمان وہی ہے، خادم مصطفیٰ وہی ہے، امتی وہی ہے جو بنات رسول، ازواج رسول اور اہل بیت رسول اور صحابہ کی بات سب کو مانے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہے، سب ہمارے یعنی رہنما ہے، سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا ہے۔ در والے گھر والے سبھی ایک ہے، ہم یہ بھی تخصیص نہیں کرتے گھر والے کون ہیں در والے کون ہیں، تو گھر والے بھی وہی ہیں، در والے بھی وہی ہیں۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب سسر مصطفیٰ ہے، جناب صدیق باکمال سسر مصطفیٰ ہے، اور جناب عثمان ذی النورین داماد رسول ہے، مولا علی کائنات داماد رسول ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کوئی تخصیص نہیں کرتے، ہمارے سر کے سبھی تاج ہیں۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا ہے ان کا میرے ساتھ تعلق ہے، جو ان کے ساتھ پیار کرے گا وہ میرے ساتھ پیار کرے گا، جو میرے ساتھ پیار کرے گا وہ اللہ کے ساتھ پیار کرے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی عطایات ہے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا میرا حکم جناب صدیق باکمال کو سنا دو۔ آپ دینم جاری کیا، آپ بیمار ہیں، میں مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، اور یہ وہ ہے، اور پھر علی وہ ہے، سرکار فرماتے علی جو منی، علی مجھ سے ہے، اور الحسن منی، حسن مجھ سے ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اب اندازہ لگائیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے کیا کیا ارشاد فرمائے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ ہم امت مصطفیٰ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والوں کو ہم یہی ادا کرنا چاہتے ہیں، آئیں یہ در مصطفیٰ وہی ہے جس در مصطفیٰ سے صدیق باکمال کو نوازا گیا، عمر بن خطاب کو نوازا گیا، اور عثمان ذی النورین کو، مولا علی کائنات کو نوازا گیا۔ سب کی نوازشات اسی در سے ہے، آئے اسی در پہ، اللہ سب کو اس در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کریم
تمام مسلمانوں کو مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. میں تمام احباب کا، دوستوں کا جو اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہے، ہمارے ریاض صاحب بھی، بٹ صاحب بھی ماشاءاللہ یہ پرانے ساتھیوں میں ہیں، اور بھائی افضل صاحب تو، اور بھائی ایوب صاحب اور ان کے سارے عزیز و اقربا جو مسجد میں تشریف لاتے ہیں جمعے کے روز، اور پھر ہمارے عمران افضل بٹ، عثمان افضل بٹ، عرفان افضل بٹ، اور ہماری مسجد کے امام مولانا حافظ یعقوب صاحب، اور ہمیں دور دراز سے سننے والے امریکہ سے ہمارا یہ پروگرام یعنی کثرت کے ساتھ بلکہ ہر جمعے عالم اسلام کے نامور مفتی ہمارے برادری اکبر علامہ مفتی عبدالرحمن قمر صاحب وہ سنتے بھی ہیں، سننے کے بعد وہ اصلاح بھی کرتے ہیں، اور اچھی گفتگو جو لگے وہ اس کے اوپر بہت خوبصورت ریمارک بھی ہم الحمدللہ اچھی ہی کرتے ہیں. لیکن بتقاضۂ بشریت اگر کوئی لفظ ایسا نکل جائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں ہم دعا کو ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ کرنا، اے پیارے حبیب نظر رحمت فرمانا. الحمدللہ ناچیز صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سیالوی، خطیب مسجد علی اجمیری برمنگھم، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول، اور چیئرمین ہمارے بیٹے صاحبزادہ حافظ پیر شفیق الرحمان چشتی، سب کی طرف سے تمام مسلمانوں کو آج کا ذوالحج شریف کا آخری جمعہ مبارک، اور نیکسٹ جمعہ جو ہے وہ نئے سال کا نیا جمعہ آئے گا محرم شریف کا انشاءاللہ.